الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 52 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آیت نمبر 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ ترجمہ، ثم پھر عفونا فعل ماضی سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا ہم نے معاف کر دیا، پھر ہم نے معاف کر دیا، عنکم ان سے کم تم، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک یہ من بعد اس کے بعد، پھر ہم نے تمہیں اس کے باوجود یا اس کے بعد بھی معاف کر دیا، لعلکم شاید کہ تم تشکرون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، شکر یشکر سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، شاید کہ تم شکر کرنے لگو۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت بنی اسرائیل پر کی گئی نعمت کا ایک اور نعمت کا بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم مرتد ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتلائے ہوئے دین سے پھر گئے، تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے اور آپ کے پاس تورات تھی، آپ نے دیکھا کہ یہ میری قوم جو ہے بہت سارے، اس میں سے میری قوم میں سے بہت سارے لوگ وہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں اور وہ مرتد ہو چکے ہیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے تعجب کا اور افسوس کا اظہار فرمایا اور پھر قوم کو دوبارہ معافی کے بارے میں آگاہ کیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو وگرنہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو پھر بنی اسرائیل نے توبہ کی باوجود اس کے کہ وہ مرتد ہو چکے تھے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ثم عفونا پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک اس کے باوجود کہ متخذتم العجلہ، پچھلی آیت کے اندر دیکھیے اللہ رب العزت اس آیت کے تعلق پچھلی آیت سے بیان فرما رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، باوجود اس کے کہ تم اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کی، کسی اور چیز کی پوجا اور عبادت شروع کر چکے تھے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے تمہیں معافی عطا فرمائی، تمہیں معاف فرما دیا، تمہارا اس پر مؤاخذہ نہیں فرمایا۔ ثم عفونا پھر تمہیں معاف فرما دیا، من بعد ذالک باوجود اس کے کہ تم مرتد ہو کر بچڑے کی پوجا شروع کر چکے تھے، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر ادا کرنے لگو۔ یہاں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کسی سے معافی طلب کی جاتی ہے، جب کسی غلام سے آقا کے بارے میں کوئی گستاخی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے غلام سے، تو وہ جب اپنے آقا سے معافی طلب کرتا ہے تو پھر غلام کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے جرم کے بدلے میں اس کو سزا نہیں دی بلکہ معاف فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل سے اسی اسلوب میں بات کی ہے، اسی طریقے میں بات کی ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے تمہارے جرم پر، تمہارے دین سے پھرنے پر، تمہارے مرتد ہونے کے باوجود میں نے تمہارا مواخذہ نہیں کیا، میں نے تمہیں معاف فرما دیا، تو اب ضروری یہ ہے کہ تم میرا شکر بجا لاؤ۔ اگلی آیات کے اندر، آنے والی اگلی آیات کے اندر انشاءاللہ یہ بیان ہوگا کہ کن شرائط کے تحت اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو یہ بچڑے والی عبادت جو انہوں نے شروع کی تھی اور بچڑے کو اپنا معبود مان لیا تھا، اللہ رب العزت نے کیوں کر
کس وجہ سے ان کو کن شرائط کے تحت بنو اسرائیل کو معاف فرمایا تھا۔ آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔